السلام علیکم۔ معرکہ ملاذ جرد، یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مذکور ہے۔ یہ جنگ سلطان الپ ارسلان کے اور رومی شہنشاہ رومانوس چہارم کے درمیان 1071 عیسوی میں پیش آئی۔ 1071 عیسوی میں رومی شہنشاہ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم ایک بڑے کثیر لشکر کے ساتھ، ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ سلجوقی سلطنت کے قریب پہنچا، یعنی اس پائے تخت کے قریب پہنچا تاکہ سلجوقیوں کو بہت شدید سنگین شکست دے سکے۔ سلطان الپ ارسلان جو کہ سلطان طغرل بیگ کے بھتیجے اور جانشین تھے، یعنی ان کے بعد دوسرے سلطان بنے، وہ اس وقت ملک شام کی ایک مہم پر تھے، لیکن آپ نے فوراً رخ بدلا۔ آپ نے اس جنگ کی تیاری کی، سفید لباس اور سفید زرہ پہنی، گھوڑے کی دم باندھی، اور جمعے کے دن خطبے کے بعد اللہ رب العزت سے عاجزانہ انداز میں دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آج ایک سلطان نہیں بلکہ ایک عام مجاہد ہوں، جس کو بھی میرے ساتھ رہنا ہو وہ رہے، جو نہ رہنا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اور اس جنگ میں سلجوقی فوجوں نے، ترک فوجوں نے جنگ کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا جسے ترکی گھیراؤ کہا جاتا ہے، جس سے بازنطینی افواج ناواقف تھیں، چنانچہ بازنطینی افواج بدحواس ہو گئیں اور جنگ میں ان کو اس قدر نقصان ہوا کہ رومانوس چہارم بھی گرفتار ہو گیا، قیصر روم گرفتار ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ فوج کی ہمت مزید شکستہ ہو گئی۔ اس کے بعد لیکن سلطان الپ ارسلان نے شکست خوردہ فوج کے ساتھ اور بالخصوص قیصر روم رومانوس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا اور اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس جنگ ہی کے بعد موجودہ ترکی، یعنی اس وقت اناطولیہ کہلانے والی سرزمین میں ترکوں کا مستقل داخلہ ممکن ہوا، جو کہ بالآخر سن 1281 یا 1299 باختلاف روایت عثمانی سلطنت کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے قبل سلجوقی سلطنت کا زیادہ تر علاقہ وسط ایشیا اور موجودہ ایران کے علاقے ہوا کرتے تھے۔ اناطولیہ میں ان کا داخلہ ملاذ جرد کی لڑائی کے بعد ہی ہوا۔ تو یہ تھا سلطان الپ ارسلان اور رومانوس چہارم کے درمیان ہونے والی ایک خونریز جنگ معرکہ ملاذ جرد کا ایک تفصیلی واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی زندگی کے کسی اہم واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔